ان سے نہ تو گورنمنٹ سنبھالی جا رہی ہے نہ معیشت سنبھالی جا رہی ہے. اب جو ہے امن و امان کی صورتحال بھی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اگر کوئی بندہ گھر میں سیف نہیں ہے، وکلا جو اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ استعمال کیا ہے گورنمنٹ نے. ایک وکیل پہ حملہ نہیں کیا، پوری وکلا کمیونٹی پہ حملہ کیا. ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کو جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے ان کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شکیل احمد پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے. 3 موٹر سائیکل سوار جو لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے گھر کے باہر ان کو فائرنگ کی، لیکن خوش قسمتی سے فائر جو تھا ان کو نہیں لگا. صدر انصاف لائرز ونگ فیاض مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ سر یہ سارا جو معاملہ تھا سیاسی تھا یا ان کا فیملی میٹر، کوئی فیملی پرابلم تھا جس کی وجہ سے واقعہ پیش آیا، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ ناکام ہو رہی ہے امن و امان قائم رکھنے میں. اگر کوئی بندہ گھر میں سیف نہیں ہے، وہ جو بھی معاملہ ہو تو خیر بات کا مسئلہ ہے، لیکن اس طرح کے کسی کے گھر جا کے فائرنگ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے وہ بچ گئے. ادروائز ایک گولی لگنی تھی اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا. تو پہلے تو میری یہ ایک گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ سے میری بڑی ہی ایک ہماری ریزرویشنز ہیں کہ وکلا جو اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، اور امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت ابتر ہوتی جا رہی ہے. ان سے نہ تو گورنمنٹ سنبھالی جا رہی ہے نہ معیشت سنبھالی جا رہی ہے. اب جو ہے امن و امان کی صورتحال بھی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نکلے تھے اس پہ لانگ مارچ پہ تو انہوں نے بہت ساری خرابیاں پیدا کی. جب عام لوگوں پہ، عام پبلک پہ جب لوگ اپنی پرامن ایک احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے تو انہوں نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی معاملے کے ان کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا، شیلنگ کی، اور اس پہ بہت سارے معاملات انہوں نے مطلب خراب کیے، جس میں ہمارے جو لیڈران تھے، جس میں چودھری اعجاز احمد صاحب تھے اور دوسرا اس میں محمود رشید صاحب تھے، ان کو گرفتار کیا. اس کے علاوہ سر یہ بتائیے گا، یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ امن اور امان کا جو سلسلہ ہے وہ حکومت موجودہ جو ہے قائم نہیں رکھ پا رہی. اصل وجہ کیا تھی شکیل احمد صاحب کو جنہوں نے فائرنگ کی ہے؟ آپ کو تو اندر کی کہانی کا پتہ ہوگا کہ سیاسی طور پہ یہ معاملہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی جو ہے زد و کوب کیا جا رہا ہے، فائرنگ ان پہ کی جاتی ہے. تو اصل مقصد کیا ہے ان کا اب یہ فائرنگ کرنے کا؟ اصل مقصد تو اب دیکھیں نا جی، ان کی ایک فیملی میٹر تھا ان کا، لیکن وہ تو ختم ہو چکا تھا. ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، مہر شکیل نامی ایک شخص ہے، اس کے بیٹی کے ساتھ وہ معاملہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، وہ چلا گیا. اب جو اتنے عرصے کے بعد، وہ تقریباً اس کو بھی 1.5-2 سال ہو گئے، تو اب جو ہمیں لگتا ہے کیونکہ وہ معاملہ ختم ہو چکا تھا، اس پہ کوئی معاملہ اب تھا نہیں، تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ استعمال کیا ہے گورنمنٹ نے. ایک گرج تھا ان کا، اور موجودہ گورنمنٹ نے، کیونکہ یہ ایک ہمارے ووکل وکیل بھی ہیں، میرے پنجاب کے جو ایس وی پی بھی ہیں، سینئر نائب صدر ہیں لائر فورم کے، اور انہوں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا. 2013 میں یہ ٹکٹ ہولڈر تھے اور انہوں نے 33-33.5 ہزار ووٹ لیے تھے. تو ایک ریولری ہے وہاں، جو ایک دشمنی چل رہی ہے سیاسی بھی. تو میرے خیال میں کہ وہ بندہ استعمال ہوا ہے، ادروائز وہ معاملہ تو ختم ہو چکا تھا. یہ ڈیفینیٹلی وہ ایک بات ہے کہ ان کی بیٹی اور بیٹی کی شادی تھی، طلاق ہوئی، اور وہ ایک تھا. اب آپ لوگوں کا کیا مطالبہ ہے؟ لائرز جو فورم ہے، انصاف لائرز فورم، وہ کیا مطالبہ کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ہمارا تو خیر مطالبہ ہے لائر فورم کا، میرے تو حصہ ہے. ادروائز بھی میں کہتا ہوں کہ اگر جس ملک میں ایک وکیل سیف نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکلا کمیونٹی پر حملہ ہے، اور انہوں نے ایک وکیل پہ حملہ نہیں کیا، پوری وکلا کمیونٹی پہ حملہ کیا. تو میرا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، اور ان کو جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے ان کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ان کے اوپر ویسے کون سی سیکشن لگے گی جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے؟ دیکھیے 324 ہے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے نا، تو 324 ایف آئی آر کٹ چکی ہے ویسے، اور اس پہ دفعہ جو ہے وہ بھی لگ چکی ہے. اب صرف گورنمنٹ نے یا موجودہ جو متعلقہ تھانہ ہے
یا SHO ہے جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ ان کو فوری گرفتار کرے اور ان کا عدالت میں چلان دے. پھر عدالت دیکھے گی کہ اس میں جو بھی ہونا ہے. تو ہمارا صرف گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کو چلان کیا جائے. پولیس جو ہے اکثر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ٹائم پہ پہنچتی نہیں ہے, ٹائم پہ بات نہیں سنتی. ایک ایسا وکیل ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں جو پولیس تھی وہ بر وقت پہنچی تھی؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, اس وقت جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ گورنمنٹ اس وقت ہے کوئی نہیں, اور پولیس اس طرح رسپونڈ نہیں کرتی جس طرح کہ اس کو کرنا چاہیے. اب کسی کے گھر میں آ کے کوئی حملہ کرے اور اس کو مرڈر کرنے کی کوشش کرے یا قتل کرنے کی کوشش کرے, اور پولیس ایک لمبے عرصے کے بعد پہنچے, بہت دیر کے بعد پہنچے, تو یہ معاملہ جو ہوتا ہے یہ کوئی اتنا ایکٹیو نہیں تھا. لیکن کیونکہ وکیل تھے, وہاں ہماری کمیونٹی تھی, انہوں نے کوشش کی اور الحمدللہ FIR بھی اب درج ہو چکی ہے. اب ہمارا جو مطالبہ ہے, اب وہ وہاں دن دناتے پھر رہے ہیں, وہ لوگ وہیں موجود ہیں. اچھا, ان کو ابھی تک گرفتاری نہیں کی گئی. اچھا, ایک بات میں اور بتاؤں, جو میرے علم میں بات آئی ہے وہ یہ تھا کہ اس نے مرڈر کرنے کے بعد اس نے ٹکٹ کروا رکھا تھا دبئی کا. اچھا, تو وہ فوری طور پہ فرار ہونا چاہتا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا میاں شکیل صاحب کو, اور محفوظ رہے. ادروائز وہ اس اٹیمپٹ میں کامیاب ہو جاتے تو وہ تو فوری طور پہ یہاں سے فرار ہو جاتے. اور یہ پورا ایک پلان تھا مرڈر کا, اور جو کہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو تھی بر وقت نہیں پہنچی اور حکومت. آپ یہ بتائیں سر کہ یہ سارے معاملے سے شکیل احمد صاحب کو اس کے پیچھے فیملی میٹر کے علاوہ ایسے ہتھ کنڈے حکومت کیوں استعمال کر رہی ہے؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ استعمال ہوئے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے ایسے کام کرنے کا؟ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کون سا بندہ زیادہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے. اب جب یہ ہمارا سیالکوٹ میں ایک معاملہ ہوا, ہمارا جلسہ تھا, اس کو سبوتاج کیا گیا, اور یہی لوگ تھے, یہی پولیس تھی, اور اس میں ان کا جو بیٹا ہے حسن, وہ بڑا ایکٹیولی کام کرتا ہے. وہ ایک ینگ مین ہے جو PTI کے لیے جان دیتا ہے, اور میاں شکیل صاحب بھی اسی طرح. اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیملی جو ہے بڑھ چڑھ کے چلتی ہے. جب وہ کرین کے آگے لیٹے ہوئے تھے عثمان ڈار صاحب, تو یہ بچہ بھی ساتھ لیٹا ہوا تھا, ان کے ساتھ تھا, اور میاں شکیل صاحب ان کو پورے پیچھے بیک اپ کر رہے تھے, سارے انتظامات کو دیکھ رہے تھے. تو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی, اور خاص طور پہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے یہ تو بالکل برداشت نہیں کرتی کہ سیالکوٹ میں اس طرح کا کوئی ایکٹیو بندہ کوئی کام کرے. اب انہوں نے دیکھا کہ اس کے خلاف کیا ہو سکتا ہے, تو انہوں نے ایک پرانی وہ دشمنی جو فیملی دشمنی تھی اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس بندے کو استعمال کیا اور اس پہ قاتلانہ حملہ کرایا. جی بالکل, آپ نے باتیں سنی ساری صدر انصاف لائر ونگ مہر فیاض صاحب کی, کہ یہ جو شکیل صاحب پہ حملہ کیا گیا ہے یہ استعمال کیے گئے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے ہی فیملی میں جن کی لڑائی تھی, جن کی دشمنی تھی, اور حکومت نے اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے شکیل صاحب پہ جو ہے حملہ کروایا ہے. اور سیالکوٹ کا جو جلسہ ہے وہ بھی انہوں نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سیالکوٹ کا جو جلسہ تھا اس میں بھی پولیس کو ایک ان پہ گرج تھا کہ یہ بڑا ہی اوپنلی بولتے بھی تھے, ان کا بیٹا بھی جو تھا وہ بھی جا کے وہاں پہ بولتا تھا, تو یہ بھی ایک وجہ ہے ان کو ایسے قاتلانہ حملے میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو شکیل احمد صاحب ہیں وہ بچ گئے ہیں. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.